صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بے دیکھے ہر کوئی فدا ہے بے دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایریے جب چاند سے بڑھ کر ایریے تو روح سائر کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مکھ چند بدر شاشانیے مکھ چند بدر شاشانیے مت چمک دلات نورانی کل زلفت اکھ مستانی ماہ مور یکی ہن مد بریا اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہانا کا سچ آنکھا تیرا بدی میں شانا کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری صدا کتے مہر علی کتے تیری صدا مشتاق کیا کتے جالریا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد سبز گنبد نو کسے سوال کتاب
ہجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تیرے اندر کیری خوبی تینو ہر کوئی چمڑ والا ہے ہجر اسود نے مور جواب دیتا میرا شان بھی سب تو آلہ ہے میرا شان بھی سب تو آلہ ہے تے مینوں دنیا اس لئی چمدی ہے مینوں دنیا اس لئی چمدی ہے کہ مینوں چم گیا کملی والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طیبہ کی جانے والے جا کر برے ادب سے طیبہ کے جانے والے جا کر برے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ علی جو غم کا مارا دونوں جہاں میں سہکا تم بن نہیں سہارا حالات پرعلم سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بھٹکتا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں مائے کامل کو ڈھونڈتا ہے سینے میں ہے اندھیرا یہ سب سینے میں ہے اندھیرا دل ہے ضیاء یہ سب میری حقیقت ہے سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے محروم ہوشی سے سر پر ایک ابر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما ہوں کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل فکار کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر برے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے الحمد الحمد سنا جو مالک ہر ہر دا اس دا
رحمت دا دریا فرماندے نے پاک محمد نے فرمایا او کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہووے تے تک لوے صورت مادی میاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے عمری منہ نہ لاوے سو گناہ میرا مالک ویکھے تے پھر بھی پردے پاوے صدا نہ باغ صدا نہ باغ بل بولے تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسین جوانی صدا نہ صحابت یارا نی چاندی اشنائی کولو فیض کسے کد پایا ککڑتے انگور چرایا تے ہر گونچا زہمایا میاں صاحب فرماندے لے او یار اوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہوسی جس دن پھر ملیں گے ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے چودھری برادران. اب میں دعوت دوں گا حاجی صاحب پڑھ دو. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ. ویسے تو بندے نے چیز سوچنا میں منقبت پڑھا ایک شان صدیق اکبر نے چونکہ عرض تقریب ہے لیکن میں سوچا چلو حمد باری تعالیٰ تو تمہیں درود پاکی ہو جائے بہتر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے مختصر سی ہم اس کے بعد فتح درود شریف.
میں انشاءاللہ میں اپنا سب دا مالک اللہ تے باقی نے سارے نے یہ کچھ مارے نال ہی سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ تے سارے نال مل کر بن سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ 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 دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ چھڑ دے بندیاں تو نا شکری شکر دی تسبیح پڑھ لے شکر دی تسبیح پڑھ لے اپن او دی رضا وچ اپنے آپ نو انج دا راضی کر لے انج دا راضی کر لے او کر جسم دا لولو سجدے کر جسم دا لولو سجدے کر جسم دا لولو سجدے دل بولے اللہ اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ میرا مالک میرا مولا اونچیاں شاناں والا اونچیاں شاناں والا سارے جگ دا پالن ہارا ہر ایک دا رکھوالا ہر ایک دا رکھوالا او دا کوئی شریک نہیں جگتے او دا کوئی شریک نہیں جگتے او ازلاں تو اے کلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ میری گل نو پلے بن لے جند نو روگ نہ لاوی جند نو روگ نہ لاوی جے تو رب نو ملنا چاہندا ہے در در تے نہ جاوی او در در تے نہ جاوی مرشد دے پاک دوارے مرشد دے پاک دوارے ہاں مرشد دے پاک دوارے بس بے جا ڈاکے مصلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ لکڑی دے نال لویا تردا سچے کول پرانے سچے کول پرانے مرشد باجو کچھ نہیں لبدا کہہ گئے لوگ سیانے کہہ گئے لوگ سیانے جے تو رب نو راضی کرنا ہے جے تو رب نو راضی کرنا ہے جے تو رب نو راضی کرنا ہے پنج تن دا پھڑ لے پلا سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سبحان اللہ مختصر جا درود پاک تو انشاءاللہ اس کے بعد اجازت بندہ نچیز پہلے انشاءاللہ لائن میں پڑھ سا تو انشاءاللہ پھر میرے تو بعد باقی تو سمجھنے فالو کرنا اللہم صلی علی سیدنا صلی علی محمد
محمد اللهم صل على سيدنا صل على محمد ساڑھے منٹ پڑھو اللهم صل على سيدنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد آقا تیرے کرم سے ہے کریم ہمیں کون سی شے ملی نہیں جولی اپنی تنگ ہے تیرے ہاں کوئی کمی نہیں صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رحمتنا صلی علی محمد لا اقبال صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت مقبول پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا برائی تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا برائی اس گرد سفر میں گم ہے جبرائیل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربان تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جوبن یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جوبن تیرے نور قدموں کا دون اس دون کی رہنائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی اے مظہر شان جمالی اے خواجہ بندہ عالی اے مظہر شان جمالی اے خواجہ بندہ عالی مجھے حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تو رئیس روز شفاعت تو امیر و لطف و عنایت تو رئیس روز شفاعت تو امیر و لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی ناپی صاحب دے کام صاحب دے دو شیر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ غین غم والی گولی لگ گئی
غین غم والی گولی لگ گئی لگ کلیجوں پار اللہ کالی کوٹھڑی غم دی رات کالی کوٹھڑی غم دی رات کالی رواں بیٹھا عاجز زارو زار اللہ رے راز میرے وچ علم تیرے رے راز میرے وچ علم تیرے عالم غیب حمیم حسان تو او گناہگار دے عیب تے پاپلا او گناہگار دے عیب تے پاپلا والی کل جہان سبحان تو دائم فیض قدیم رحمان تو پاک ذات کمال صفات والا والی کل جہان سبحان تو عالم شاد کری تباہ دشمن بادشاہ قہار سلطان تو زے زور نائی طاقت ہور نائی زے زور نائی طاقت ہور نائی تیرے فضل اتے آسلا بیٹھا لے یار اب یار پڑتا سارے ہاتھ سارے ہاتھی دو دہا بیٹھا تیری سخی سرکار دیا سی اتے تیری سخی سرکار دیا سی اتے بھیک منگن ملنگ ہاں بیٹھا پائی خیر دا خیر تائیں خیر ربا پائی خیر دا خیر تائیں خیر ربا عالم غیر کولوں چٹ چا بیٹھا ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے ہمارے انتظامی کے ساتھ حاجی نذر اقبال صاحب اب میں دعوت دوں گا نعت کے لیے محترم تمام ندیم حسین صاحب آئیں اور بعد میں صاحب اپنے ہدیہ نعت پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہ کہیں سے دور ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اسے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جسے چاہے اسے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا
بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر ہے، جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے، جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے، تجھے اے منور بے نوا در سے چاہیے اور کیا، تجھے اے منور بے نوا در سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جس سے چاہے اسے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، بھلا ہم ان کو کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید خلیفہ بلا فصل و خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور حضور غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور ایصال ثواب ہماری محترم چودھری بابر بشیر صاحب اور چودھری سجاد حسین صاحب کے والد بزرگوار مرحوم جناب چودھری محمد بشیر صاحب اور ان کے برد اللہ جناب بھائی شبیر صاحب کی روح کو ایصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ نماز عصر انشاءاللہ 7:15 بجے ادا کی جائے گی۔ نماز عصر کی ادائیگی کے فوراً بعد صرف ایک نعت ہوگی اور حضرت قبلہ مفتی صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔
اور نماز مغرب سے پہلے انشاءاللہ یہ محفل جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اب نماز عصر تک جو ہے حضور غوث پاک کی سیرت و شان ولایت کے حوالہ سے اردو میں اور بیچ میں چند منٹ انگلش میں خطاب ہوگا حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد اجاز رسول قادری صاحب، جو کہ ہماری اس مسجد کے استاد بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ تو میں بلا تاخیر ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب سعادت کے حوالہ سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں: نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مكاظم له ولا مضانع له ولا مناظر له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ لائق صد احترام قبل سے تکریم معزز محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور فخر موجودات سرور کائنات رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تتمہ دور زمان حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام، ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ مجھ سے خبر حضرت علامہ قاری محمد اسلم سیالوی صاحب، جو کہ اس ادارے کے پرنسپل بھی ہیں، وہ فرما رہے تھے مگر ان جیسے ساتھیوں کی کوشش اور ان جیسے علماء کی کوشش اور ان جیسے پروگراموں کو ارینج کرنا، ان کا مقصد
اگر ڈیپلی نظر سے دیکھا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ عوام نمازوں میں کم آتی ہے، ویسے کوئی دین پڑھنے کے لیے کم ہی آتا ہے، مگر یہ ایک ایسے پروگرام ہوتے ہیں جہاں پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام، ایسے پروگرام میں لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اہل علم کے لیے اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے عوام الناس تک پیغام کو پہنچانا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دینا، بہت لوگوں تک پہنچانا جو ہے ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ جو میرا آج کا موضوع ہے، اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا ایک فرمان جو ایک پیر کے لیے، ایک مرشد کے لیے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے یا مرشد وہ ہے جس میں یہ 12 خوبیاں پائی جائیں، اگر ان خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی نہ پائی جائے تو اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی بیعت کرے، اور نہ ہی وہ مسند شیخ پہ بیٹھے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے اور لوگوں کو بیعت کرنی شروع کرے، نہ ہی لوگوں کو اپنے تابع رکھے۔ 12 خوبیاں ہیں، اور اسی میں آپ کی شان پر آپ کا جو ہے آپ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے چند ایک معروضات جو ہیں وہ میں عرض کر لوں گا، اور اسی میں شان ولایت بھی آ جائے گی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا ولی کون ہوتا ہے؟ کون ہے خدا کا ولی؟ یا رسول اللہ اس کی کوئی شارٹ سی نشانی بتائیں، مختصر سی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا جب تم اس کے چہرے کی طرف دیکھو، نگاہ اٹھاؤ تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے، تمہاری زبان پہ خدا کا ذکر جاری ہو جائے، فرمایا اسے خدا کا ولی کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسند شیخ پر بیٹھنے کے لیے اور لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے خدا کے ولی میں 12 خوبیاں پائی جانی چاہیے، اور جب تک وہ ان 12 خوبیوں کا مظہر نہ ہو وہ کسی کو اپنے زیر سایہ نہ رکھے، اپنے زیر اثر نہ رکھے، اپنے زیر تربیت نہ رکھے۔ کیوں فرماتے ہیں کہ ابھی وہ خود اس قابل ہے کہ اس کی تربیت کی جائے۔ فرماتے ہیں اس میں پہلی 2 خوبیاں جو ہیں، پہلی 2 خوبیاں وہ یہ کہ وہ خدا کی صفت ستار اور غفار کا مظہر ہونا چاہیے۔ صفت ستار، یہ بات سمجھنے والی ہے، تقریر نہیں کروں گا، بس یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اصلاحی بات ہے، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی، آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ذہنوں میں وسوسے ہیں، ذہنوں میں کبھی دائیں بائیں ڈاواڈول ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بھئی پیر کیا ہوتا ہے، ولی کیسا ہونا چاہیے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیسا ہونا چاہیے۔ جب تک لوگوں کے ذہنوں میں اگر آپ ان چیزوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اب کسی بھی مرشد کو تلاش کرنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی 2 صفتیں جو ہیں وہ اس میں یہ ہونی چاہیے کہ جو خدا کی صفت ستار اور غفار ہے وہ اس کا مظہر ہونا چاہیے۔ ستار سے مراد وہ پردہ پانے والا ہونا چاہیے، راز چھپانے والا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کے پاس آتا ہے، اپنی بیوی کی بات کرتا ہے، اپنی ماں کی بات کرتا ہے، اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی بات کرتا ہے، دشمنوں کی بات کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو پیر پردہ نہیں پا سکتا ہے، فرماتے ہیں جو پردہ نہ کسی کا کسی کے پردے کو ظاہر نہ سنبھال نہ سکے، اگر لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے تو فرماتے ہیں وہ کبھی خدا کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مالک ہمارے کتنے گناہ دیکھتا ہے، کبھی کسی کو بتاتا ہے؟ اب میں یہ سمجھانے کے لیے میاں صاحب فرماتے ہیں نا، ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے
دیوے دے سے نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پڑھتے پاون والا. تو فرماتے ہیں وہ پڑھتے پانے والا ہو, مرید کی اتنی باتیں سن کے بھی اس کا سینہ اتنا کھلا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو تنگ سینے والا ہے وہ کبھی خدا کا ولی نہیں ہوتا. سمجھ گیا نہیں؟ پہلی کہ وہ صفت ستار کا مظہر ہونا چاہیے, اور دوسری فرمایا غفار, بخشنے والا ہو, رحم کرنے والا, مہربان ہو مریدوں پر. وہ اپنے مریدوں پر مہربان ہونا چاہیے. کیسے مہربان ہونا چاہیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. ایک عورت دروازے پر آئی, یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم, قید کی دھوپ اور نرم و نازک بدن. آپ نے فرمایا ہاں بی بی بول. نہیں, یہاں نہیں بات کرنی ہے, آپ میرے ساتھ باہر چلیں. کھلے میدان میں لے گئے. لیکن وہ اور وہاں جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو کرتی رہی, کافی لمبی. اور جب واپس اس نے اپنی گفتگو مکمل کی تو واپس تشریف لے کر آئی, تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما تھے. غصے میں آ گئے. غصے میں انہیں غصہ آ رہا تھا, مگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ آپ خود تشریف لے گئے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو عورت جس کے ساتھ آپ گئے ہیں یہ پاگل عورت ہے. مدینہ شریف میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا. یہ پاگل عورت ہے, اس کی کوئی نہیں سنتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کے ساتھ اتنی لمبی اور دھوپ میں آپ کھڑے رہے, آپ کو اس نے اتنی اذیت دی, تو اس کی جب کوئی بات نہیں سنتا آپ نے اس کو اتنا لمبا ٹائم دیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر جس کی کوئی نہیں سنتا ہے محمد اس کی بھی سنتا ہے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں وہ مہربان ہونا چاہیے. پیر جو ہے وہ مہربان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پیر کے پاس جب کوئی مرید آتا ہے تو پیچھے ہو جو پیر صاحب آ رہے ہیں, پیر صاحب آ رہے ہیں, ہمیں یہ چیزیں دکھائی جاتی. یہ اخلاقیات ہے, یہ اخلاقیات ہے. کیا ہمارے اسلام کی یہ دعوت ہے؟ وہ پاگل عورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے, وہ آتی ہے, آگے یا رسول اللہ میں نے بات کرنی ہے, باہر جا کے بات کرنی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بی بی تو یہی بات کر لے, اٹھ کر چلے گئے. کتنی مہربان. تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پیر ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خدا کی صفت ستار کا اور غفار کا مظہر ہونا چاہیے. دو صفتیں اس میں پہلی یہ پائی جانی چاہیے. اگلی دو صفتیں فرماتے ہیں کہ دو صفتیں اس میں, وہ دو صفتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رفیق اور شفیق ہونا, فرماتے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو خوبیوں کا مظہر ہونا چاہیے. وہ رفیق بھی ہو اور شفیق بھی ہو, مہربان بھی ہو, اور رفاقت کے دوستی کے آداب بھی جانتا ہو. دوستی کے وہ آداب بھی جانتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ جو دوست ہے جو قربت میں رہنے والا ہے اس کے آداب کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی. بات سمجھیے کبھی کہ رفاقت اور دوستی کے آداب کیا ہوتے ہیں اور اپنی قربت میں رکھنے والوں کے آداب کیا ہوتے ہیں. پیر کے یہ آداب نہیں ہے, مرید کے بھی آداب ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ آپ کو بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ اگر استاد کا وہ احترام ہے تو استاد نے اپنے طالب علم کو بھی سکھانا ہے. کیا میرے طالب علم ہے, میرے اسٹوڈنٹ, تو انہیں اس طرح سے لاج گزارنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بھوک لگی ہوئی تھی, تو قرآن مجید کی ایک آیت کا آپ کھڑے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے, کہا کہ حضور اس آیت کا ترجمہ بتا دیجئے, یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. مسئلہ بتایا, چلے گئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آیت مسئلہ بتایا, پوچھا آیت کا ترجمہ, مسئلہ بتائے اور چلے گئے. پیچھے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے, یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس آیت یہ مسئلہ سمجھا دیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتانے کے فوری بعد فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے. ابو ہریرہ بات نہیں سمجھا, ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بڑی سخت بھوک لگی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غرم نوازی فرمائی اور کھانا عطا فرمایا. یہ نہیں ہے کہ مرید بھوکا ہو اور پیر کو پتہ ہی نہ ہو. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ نے کہا تھا وہ رمز شوق کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے,
طریقے شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، طریقے شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، اور مقام فقر ہے بلند کتنا شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ اور علامہ نے کہا تھا کہ وہ رمز و ایمان اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کفن، تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر۔ اسے رفاقت کے اور اس کو شفیق ہونے کا پتہ ہونا چاہیے، اس میں یہ دو خوبیوں کا مظہر ہونا چاہیے۔ اسی طرح علامہ اقبال علیہ رحمہ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پیر صاحب تشریف لائے، ان کا بڑا نام تھا، بڑی قابل توجہ بات۔ ان کے کسی مرید کو پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہ جلدی جلدی پہنچے اور پیر صاحب کی بارگاہ میں گزارش کی کہ حضور بیٹے کی شادی کے لیے دن طے کر دیے ہوئے ہیں اور وہ تنگ کر رہے ہیں، مگر میرے سر پہ ایک 100 روپیہ قرضہ ہے۔ اس وقت 100 روپیہ بڑی چیز ہوتی تھی۔ عرض کرتے ہیں حضور میرے سر پہ ایک 100 روپیہ قرضہ ہے، تو دعا فرمائیں میرا قرضہ دور ہو جائے۔ علامہ اقبال صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پیر صاحب اور مرید جاتے ہوئے 10 روپے اور پیر صاحب کو دے کے چلا گیا۔ پیر صاحب نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرا قرضہ دور کر دے گا۔ جب وہ چلا گیا تو علامہ اقبال مسکرانے لگے۔ اب بعض لوگ بڑی تیز نظر والے ہوتے ہیں، اور پیر صاحب تھے، فوری پہچان لی ہے۔ علامہ اقبال، ان کا علامہ مسکرایا کیوں ہے، اقبال ہنسا کیوں ہے، تیرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا پیر صاحب بڑے مستجاب الدعوات ہیں آپ، بڑی دعا قبول ہوتی ہے آپ کی۔ کیسے پتا چلا آپ کو؟ میں کہا جی دیکھیں، وہ مرید جو پہلے آپ کے پاس آیا تھا وہ پہلے ایک 100 روپے کا مقروض تھا، اب 110 کا مقروض ہو گیا ہے۔ اب وہ بات سمجھے نہیں؟ اور دیکھو مرید بار بار پاس آ کے کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کریں، میں پریشان ہوں، میں اس حالت میں ہوں، میں اس حالت میں ہوں۔ اور پیر کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے مرید پہ شفقت کیسے کرنی ہے، مہربانی کیسے کرنی ہے، اور یہ جو نذرانے دیے جاتے ہیں نا، اس کا مطلب جیبیں بھرنا نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک پیر جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے مریدوں کے لیے ایک ماں کی حیثیت بھی رکھتا ہے، کہ جب اولاد اپنے درد لے کر، دکھڑے لے کر اپنی ماں کے پاس آتی ہے تو ماں کہیں نہ کہیں سے اس کو ضرور عطا کرتی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جو کچھ آ رہا ہے وہ لیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، دینے والے کہاں رہ گئے؟ یقین ہے دینے والے کتنے لوگ رہ گئے؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے مرید ایسے ہیں جو پریشان حالت میں پیر صاحب کے پاس آتے ہیں، پھر بھی نذرانہ دے کے جاتے ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ ولایت نہیں ہے، یہ ڈھنگ تو ہیں دنیا کمانے کے، مگر یہ ولایت کوئی نہیں ہے، یہ ولی کی خوبیاں نہیں ہیں۔ ولی کی خوبی یہ ہے کہ مرید ایک بار آگے کہے کہ حضور پریشان ہوں، تو جب بارگاہ سے اٹھ کے جائے تو اس کی پریشانی دور ہونی چاہیے، اس کی پریشانی دور ہونی چاہیے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، شاہ رخ عالم کے نام سے مشہور ہے وہ بزرگ۔ عورت آئی تو اس نے کہا حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے، دیکھیں ذرا آسمان پہ نظر چڑھا کے میرے ہاں اولاد ہے یا نہیں۔ نظر اٹھائی، کہا بی بی تیرے پاس اولاد نہیں، تیری اولاد نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے سے ان کے بچے باہر کھیل رہے تھے، جانے لگے تو جب روتی جا رہی تھی مائی صاحبہ، پوچھا مائی جی رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا تیرے دادا کے پاس گئی تھی، کہا کہ اولاد نہیں ہے، دعا کر دیں اولاد ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے اولاد نہیں ہو سکتی، تو کہتے ہیں مائی صاحبہ ان سے جا کے کہو کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو میں تیرے پاس کیوں آتی، میں تیرے پاس کیوں آتی؟ تو دعا کر اللہ مجھے اولاد دے، تو خدا کا ولی ہے، تو دعا کر اللہ مجھے اولاد دے۔ جب آئے تو ایسے ہی اس بی بی نے عرض کی، دعا اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے جب نیچے کیے تو کہا جا بی بی اللہ تعالیٰ تجھے 7 پتر دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے 7 بیٹے دے گا۔ تو یہ خدا کے ولی کی شان ہے کہ اگر کوئی بارگاہ میں منگتا اور محتاج آ جائے تو جب وہ بارگاہ سے اٹھ کر جائے وہ اسے غنی کر دے۔ سمجھ گئے آپ؟
آپ بھی دیکھ لیں، اگر آپ کے پیر صاحب میں یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں، میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، ہمارا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے تو کیا ہم اس کو کسی ایرے وغیرہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں؟ کیا ہم کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس اسے لے جاتے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، جو اچھی طرح علاج نہیں کر سکتا، ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا ہے؟ اسی طرح اگر ہم خود بیمار ہیں روحانی طور پر، ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟ خواہ وہ زمانے کا مشہور ہو یا جو کچھ مرضی